السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے 74 سال پہلے 14 اگست 1947 کو پاکستان مارد وجود میں آیا۔ میرے عزیزو، یہ وطن جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا کہ مسلمان آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں، مسلمان نام ہے عبادات کا، مسلمان نام ہے امن کا، مسلمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کا۔ ہمارے قائدین نے، میری مراد قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے، مصور پاکستان میری مراد علامہ اقبال شاعر مشرق رحمہ اللہ نے، اور دیگر قائدین نے، علماء کے گروہ نے، پبلک کی حمایت نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس کے بعد مسلسل ظلم و ستم کی داستان چلتی رہی۔ دریا، نہریں، ان کا پانی خون کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ بہرحال یہ پاکستان جو ایک قربانیوں کی داستان ہے، یہ پاکستان جو ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کے خون کی داستان کا نام ہے، یہ پاکستان جو ہندوستان کی دھرتی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کا نام ہے، کہ پرچم کا نام ہے۔ آئیں اس پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان ایک شخص کا نام ہے، پاکستان کروڑوں آبادی کا نام ہے۔ میں اور آپ، میرا گھر اور آپ کا گھر، یہ پاکستان ہے، اور باؤنڈری ایریا ہے، بارڈر ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ پاکستان ہے۔ ہم نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے مملکت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا خیال رکھنا ہے۔ پاکستان کا خیال رکھنا یہ جہاد ہے، پاکستان کی حفاظت کرنا، پاکستان کے حکمرانوں کا ساتھ دینا نیکی کے کاموں میں، اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا، پاکستان کی دھرتی، پاکستان کے قانون جو قرآن و حدیث ہے، اور پاکستان کے ہر قانون کی بالادستی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میرے عزیزو، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ مساجد، یہ مدارس کا کردار جو وطن پاکستان کی پبلک کو اسلامی تعلیمات سے روشن کرا رہی ہے اور قیامت تک کراتی رہے گی۔ ہر وہ گروہ، ہر وہ پروپیگنڈا جس میں پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، ہم نے اس کا ساتھ نہیں دینا۔
ہم نے پاکستان کی بقا کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان کے روشن دن کے لیے، روشن رات کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ پاکستان الحمدللہ ہمارے لیڈروں، ہمارے حکمرانوں، ہماری افواج، ہمارے اداروں کی دن رات محنت کی وجہ سے سپر پاور طاقت بن چکا ہے، ایٹمی طاقت کا مالک بن چکا ہے۔ اب دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا پاکستان مالک نہ ہو۔ تو میں نے اور آپ نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ ہماری وجہ سے پاکستان اور روشن ہو، دنیا کی نگاہوں میں پاکستان اور عزت کے ساتھ دیکھا جائے۔ مثلا ہمارا میدان تعلیم ہے، تو ہم نے تعلیم کے میدان میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دینے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک ان کو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے کہ ایک پاکستانی نوجوان ایک گاؤں میں رہنے والا اٹھا تھا، اس نے تعلیم کے محکمہ میں فلاں مثالی کارنامے سر انجام دیے۔ ایک دیہات کا رہنے والا نوجوان اٹھا تھا، اس نے دین کی آبیاری کے لیے، قرآن و سنت کی مبارک تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس نے فلاں کارنامے سر انجام دیے تھے۔ میرے عزیزو، یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے ہیں۔ آج 74 سال بعد پاکستان الحمدللہ اپنی تابناک جوانی کے ساتھ، اپنے روشن ماضی، روشن حال اور روشن مستقبل کے ساتھ الحمدللہ جس طرح قائم ہوا تھا اسی طرح آج کھڑا ہے، اور یہ قیامت کی دیواروں تک کھڑا رہے گا، قائم اور دائم رہے گا۔ ہم نے اپنا رول، اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ جیسے مجھ پر اور آپ پر اپنے گھر کی حفاظت ضروری ہے، گھر کی اینٹ خراب ہو جائے ہم فوراً درست کرتے ہیں، تو پاکستان کی بقا کے لیے، اس کی تعلیم و تعمیر کی ترقی کے لیے، اس کی بقا کے لیے ہم نے حکومت پاکستان کا ساتھ دینا ہے، افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ جب بھی ہماری حکومت ہمیں دعوت دے گی جنگ کے میدان میں یا کسی بھی میدان میں، ہمارا جسم، ہماری نسلیں، ہمارا تن من دن سب کچھ انشاءاللہ پاکستان کی بقا کے لیے حاضر تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا۔ میرے عزیزو، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ یہ کفار جن کو پاکستان بہت کھڑکتا ہے، یہ ڈر رہے ہیں پاکستان کی افواج سے، پاکستان کے دانا حکمرانوں سے ڈر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے، یہ بقیہ انڈیا، بقیہ ہندوستان بھی پاکستان بننے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کے اس مبارک موقع پر ہم نے اپنے جامعہ امام احمد بن حنبل میں آزادی ہزار نعمت ہے کے عنوان پر اپنے طلباء کو اور پوری انسانیت کو پاکستان کی تاریخ سے روشناس کرانے کے لیے ہم نے مقابلہ رکھا ہے۔ ایک سیمینار ہم نے منعقد کیا ہے جس میں ترانے، نظمیں، نعتیں اور تقریریں، شیوخ کے بیان ہوں گے۔ آئیں ابھی ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، پاکستان کی تاریخ خون سے لکھی جانی چاہیے۔ پاکستان کے بننے پر جو ظلم و ستم ہوئے، کتنے علماء کو شہید کر دیا گیا، کتنی لائبریریوں کو آگ لگا دی گئی، کتنی میری بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا، کتنی زندہ بیٹیوں کو، نوجوان بیٹیوں کو نہروں میں پھینک دیا گیا، کتنے بزرگوں کو مار دیا گیا، کتنے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو
نیزے اور تلوار کی نوک پہ کھڑا رکھا گیا، جانوروں پر ظلم کیے گئے، ہماری عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ پاکستان کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ پاکستان پلیٹ میں رہ کر نہیں دیا گیا، بلکہ خون کی بہتے دریاؤں، خون کے بہتے ندی نالوں سے ہم نے حاصل کیا ہے، بہت کچھ ہمارا قربان ہوا ہے۔ میرے عزیزو، اس پاکستان کا جو وفادار ہے وہی پاکستانی ہے، جو پاکستان کا وفادار نہیں ہے وہ دشمن ہے، وہ آپ کا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے، پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ آئیں ابھی ہم یہ مبارک پروگرام شروع کرتے ہیں، تو تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم قاری عابد محمدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمیں تلاوت سنائیں۔ بیٹا بند کر دیں۔